حکومت میں بیٹھیں یا اپوزیشن میں، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس پہلے روز بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر۔ اراکین کی اکثریت کی مضبوط اتحادی حکومت نہ بننے پر اپوزیشن میں بیٹھنے کی تجویز۔ بعض اراکین کا وزارتی عظمیٰ سمیت اہم عہدے ملنے پر حکومت کا حصہ بننے کا مشورہ۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس کے بعد شہری رحمان، فیصل کریم کنڈی اور شازیہ مری کی میڈیا کو بریفنگ۔ کہا انتخابی بے ضابطگیوں پر تشویش ہے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت سازی کے لیے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اجلاس میں نون لیگ کے ساتھ ملاقاتوں پر ارکان کو بریفنگ دی گئی۔ تین اور 2 سال کے لیے وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے لیے پاور شیئرنگ کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں اتحاد میں زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت کا وزیر اعظم 3 سال تک کرسی پر بیٹھے گا۔ دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری بڑی جماعت کا وزیر اعظم ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی۔ نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، حکومت سازی کے لیے حمایت مانگ لی۔ حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی بھی سرگرم۔ مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکمت عملی کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم۔ پارٹی کی کور کمیٹی کا اہم حکومتی اور پارلیمانی عہدوں کے لیے نامزدگیوں کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا گیا 8 فروری کو عوام نے ووٹ کے ذریعے سیاسی اور جمہوری پختگی کا سکہ منوایا۔ ملک کو مسترد شدہ ٹولے کے حوالے کرنے کی غیر جمہوری، غیر قانونی کوششوں کی مزاحمت کریں گے۔ ادھر تحریک انصاف نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ صدر کے سامنے اٹھا دیا۔ صدر عارف الوی سے تحریک انصاف کے رہنماؤں رؤف حسن اور عمیر نیازی کی ملاقات۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور پارٹی موقف سے آگاہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے انتخابی نتائج کے خلاف درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز، خواجہ آصف فتح تارڑ اور علیم خان کی کامیابی کے خلاف درخواستیں بھی مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا نتیجہ امیدواروں کی موجودگی یا عدم موجودگی میں مرتب ہوا، اسے الیکشن کمیشن نے حل کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کرے۔ سوال حقائق جانچنے کا ہے جسے آئینی درخواست کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن جانے کی ہدایت کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور قادر پٹیل سمیت دیگر کے خلاف درخواستیں۔ عدالت نے تمام درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں۔ خیبر پختونخوا میں 8 امیدواروں کے انتخابی نتائج کے خلاف سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے 2 روز میں جواب طلب کر لیا۔ 135 حلقوں میں آروز نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ ریٹرننگ افسروں کے عمل سے انتخابی شفافیت کی کاوشیں متاثر ہوئی۔ مبصرین کو نتائج کی تیاری کا مشاہدہ بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ فاپن کی جائزہ رپورٹ جاری۔ لکھا مبصرین کو مشاہدے سے روکے گئے۔ انتخابی حلقوں میں سے 46 میں پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار جیتے، 43 میں مسلم لیگ نون اور 28 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے۔ 65 حلقوں کے نتائج تیاری میں انتخابی امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کو روکا گیا۔ رات 2 بجے تک نتائج تیاری کی قانونی مہلت پر صرف 4 حلقوں میں عمل ہوا۔ 80 حلقوں میں سے 42 میں ٹیمپر شواہی تھیلے ایجنٹس کے بغیر کھولے گئے۔ 2018 میں کیا تاریخ لکھنے کا اور ہسٹری کو کنسٹرکٹ کرنے کا کسی صحافی کو، کسی گروہ کو خیال آیا تھا؟ یہ ہماری دفعہ یہ ہے، لکھ لیں تاریخ، مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ نہ لکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو، جب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ انتہائی حرام ہو۔ اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے یہ ہم گھما کے لے رہے ہیں، کبھی ایک لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی تیسرا لیتا ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ ابھی بھی ہوگا، یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے۔ انتخابی نتائج میں تاخیر کا مطلب دھاندلی نہیں۔ الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، بس ایک گروپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف کی شکست کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی نیوز کانفرنس، بولے غیر معمولی حالات کے باوجود الیکشن کا انعقاد بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب الیکشن کے لیے سیکیورٹی اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔
کوئی حکومت انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان کا کہنا ہے تمام مشکلات اور مسائل کے باوجود الیکشن کمیشن انتخابی عمل کو پرامن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہا۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا جو کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچایا گیا۔ دھاندلی کے اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کا مبینہ دھاندلی کی شکایات پر 40 حلقوں کے حتمی نتائج روکنے کا حکم NA 53, 56, 57, NA 7, NA 69 اور NA 71 کے نتائج روک دیے۔ NA 126, 127, 187 کے حتمی نتائج روک دیے گئے۔ PP 7, 12, 15, 47, 43, 133 اور 279 کے حتمی نتائج بھی روکنے کا حکم۔ انتخابی نتائج قبول نہیں، GDA کا سندھ اسمبلی میں دونوں نشستیں چھوڑنے کا اعلان۔ دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف پرامن احتجاج کی کال دے دی۔ 16 فروری کو حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا ہوگا۔ پیر پگاڑا کا کہنا ہے خیرات کی سیٹیں نہیں لے سکتے، 45 سیٹوں والا کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا، یہ کیا مذاق ہے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا سیٹ چھوڑنے کا اعلان، کہتے ہیں میری یہ سیٹ الیکشن کمیشن کے منہ پر تمانچہ ہے، ہمیں خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے۔ MKM کے تمام لوگوں کو بدترین شکست ہوئی، ان کو جتوایا گیا۔ MKM ترجمان کا کہنا ہے PS 129 میں حافظ نعیم کی کامیابی چیلنج کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، دھاندلی زدہ جیت ثابت کرنے کے لیے پوری تیاری ہے۔ حافظ نعیم نے دھاندلی زدہ جیت کا بھانڈا پھوٹنے سے قبل نشست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عام انتخابات میں شکست پر پارٹی سربراہان کے استعفے، جہانگیر ترین کا سیاست سے علیحدگی کا اعلان۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین کے عہدے سے بھی مستعفی، کہتے ہیں ذاتی حیثیت میں اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ ادھر الیکشن میں ناکامی پر سراج الحق بھی امیر جماعت اسلامی کے عہدے سے مستعفی، عام انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کر لی۔ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس 17 فروری کو طلب، مستقل امیر کی تقرری تک نگراں امیر کا تقرر کیا جائے گا۔ اپریل میں نئے امیر کو منتخب کیا جائے گا۔ PTI پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا کہنا ہے سیاست چھوڑوں گا، نہ پارٹی عہدہ، کچھ وقت کے لیے آرام کروں گا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن مستحکم، مزید 9 آزاد امیدواروں کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ پنجاب میں نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 146 ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ نے 150 نشستوں کا دعویٰ کر دیا۔ عمران اکرم، خضر حسین مزاری، صاحبزادہ محمد غزین عباسی کا شہباز شریف سے اعتماد کا اظہار۔ سہیل خان، خرم ویر، شہزادہ غزین عباسی، خضر مزاری، ذوالفقار علی شاہ، رانا فیاض، ثاقب چدر کی مریم نواز سے بھی ملاقات۔ ادھر علیم خان اور اون چودھری کی شہباز شریف سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور حکومت سازی پر تبادلہ خیال۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت مل گئی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے آزاد امیدوار متحرک، PTI کی حمایت یافتہ کامیاب امیدواروں نے اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور فیورٹ امیدوار ہیں، ڈاکٹر امجد علی اور مشتاق غنی بھی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نام کی حتمی منظوری بانی PTI سے لی جائے گی۔ بیرسٹر گوہر علی بانی PTI سے ملاقات کے بعد نام کا اعلان کریں گے۔